السلام علیکم، پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ثنا نقوی، پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب۔ مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ایران امریکہ مذاکرات جو 24 گھنٹے تک جاری رہے اور سب کی نظریں، پوری دنیا کی نظریں جس پر ٹکی تھیں، اور امریکہ کی طرف سے بھی ایران کی ٹیبل پر جو چیزیں سامنے رکھی گئیں، ایران کی طرف سے بھی کچھ معاملات تھے جو کہ امریکہ کے سامنے رکھے گئے۔ کچھ معاملات ایسے تھے جن پر اتفاق ہوا، لیکن کچھ معاملات ایسے تھے جن پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ امریکہ کو کوشش کرنی ہے کہ ایران کا اعتماد کیسے بحال کیا جائے، کیونکہ ایران ایک بار نہیں، اس سے پہلے بھی 2 بار مذاکرات کی ٹیبل پر آیا، لیکن اس کے بعد نتیجہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ مزمل صاحب، اب آپ کو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ میں تو کافی ہوپ فل ہوں کہ جو کچھ پاکستان نے کیا، پاکستان کی کوشش اچھی تھی، پاکستان آگے بھی مزید کوشش کرتا رہے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ انرچڈ یورینیم ایران تو کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکہ اور ایران دونوں نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ بالکل۔ امریکہ اور ایران دونوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں نے پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کو سراہا ہے کہ پاکستان نے ان دونوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ اور بہت اچھا ٹھیک ہے نا، دنیا نے پاکستان کو سراہا ہے۔ کوئی 50 ملکوں کے سربراہان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کیا ہے، کوئی 20-25 فارن منسٹرز نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا ہے ان ٹاکس سے پہلے، اور اپنا تعاون اور اپنی طاقت جو ہے وہ پاکستان کو دی کہ پاکستان ایک بڑا کام کرے۔ تو اگر تو ہم پاکستان کی بات کریں تو جو جنگ کے فریقین ہیں وہ بھی پاکستان سے خوش اور راضی ہیں، اور دنیا بھی پاکستان سے خوش اور راضی ہے۔ پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ جو پاکستان کا رول ہے، ایک 2 فریقین، دیکھیں پاکستان اس جنگ کا فریق تو نہیں تھا، لیکن پاکستان ایک سہولت کار تھا صلح کرانے کے لیے، امن معاہدہ کرانے کے لیے، اور پاکستان نے اپنی بہترین کوششیں کی جس کو پوری دنیا اور دونوں جنگ والے ملک بھی آپس سراہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی کوشش بہت اچھی ہے، پاکستان نے بہت کوشش کی ہے اور ہم پاکستان کی کوشش کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ اور سب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک فریق پاکستان سے ناراض ہو کے چلا گیا ہو کہ پاکستان نے کسی ایک فریق کی زیادہ سائیڈ لی ہے، اور دوسرے پاکستان کا رویہ بہت بیلنس تھا۔ ایرانی بھی پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور شکریہ ادا کرتے کرتے تھک نہیں رہے ہیں، اور امریکن وائس پریزیڈنٹ بھی پاکستان کا شکریہ ادا کر کے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز بھی پاکستان کے شکریہ سے کیا ہے۔ تو میرے خیال میں پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان، یہ امن معاہدہ پاکستان نے تو کرنا نہیں تھا، پاکستان اس کا فریق نہیں تھا، پاکستان تو کوشش کر رہا تھا کہ دنیا جس تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے اس کو امن میں تبدیل کیا جا سکے۔ 2 ملک جو 38 دن سے 40 دن سے آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو ایک میز پر بٹھایا جا سکے، ان کے درمیان کوئی سنجیدہ مذاکرات کرائے جا سکیں۔ تو 21 گھنٹے کے سنجیدہ مذاکرات پاکستان کی وجہ سے ممکن ہوئے ہیں۔ 21 گھنٹے کے جو پوائنٹ در پوائنٹ مذاکرات ہیں وہ پاکستان کی میزبانی میں ہوئے ہیں۔ پاکستان نے پہلے دونوں کو الگ الگ بھی دونوں سے مذاکرات کیے ہیں، پھر انہوں نے آمنے سامنے بھی مذاکرات کیے ہیں، پاکستان کے ذریعے بھی مذاکرات کیے ہیں، براہ راست بھی مذاکرات کیے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن میں اور پاکستان کے عالمی کے جو کردار ہے اس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، اور جو دونوں فریقین ہیں وہ بھی تعریف کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان تو کامیاب ہوا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلا، تو بطور پاکستانی پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کامیاب ہوا، پاکستان کو اللہ میاں نے عزت دی، پاکستان کی دنیا میں تعریف ہو رہی ہے، دونوں جو جنگ والے ملک ہیں وہ بھی پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان مذاکرات کا جو بھی نتیجہ نکلا ہے پاکستان اس میں سے فاتح بن کے نکلا ہے۔ پاکستان از اے وکٹوریس، پاکستان نے ایک سٹیج سیٹ کیا، پاکستان نے ان کو اکٹھے بٹھایا، پاکستان نے مذاکرات کرائے، پاکستان از اے وکٹوریس۔ وہ معاملات جو کسی دوسرے ملک سے نہیں سنبھالے کوئی اور ملک جو ہے دنیا میں ان کو اکٹھے بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، پاکستان نے کرایا۔ بالکل ایسا ہی ہے، دنیا پاکستان کے ساتھ تھی۔ اچھا مزمل صاحب، اب جے ڈی وینس جو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ حتمی، اور ابھی امریکہ کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس ایک کے بعد ایک انٹرویوز بھی دیکھیں، اب ان کی اسٹیٹمنٹس یہی ہیں کہ حتمی اور بہترین آفر تھی، اب ایران کو اس پہ سوچنا ہے۔ ایران دوسری طرف کہتا ہے کہ امریکہ کو سوچنا ہے کہ انہوں نے اعتماد کس طرح سے بحال کرنا ہے، بیکاز آج جا کے ایک ہی بات ہے، انرچڈ یورینیم جس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے ایران تیار نہیں ہے۔
तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी कौन शो करेगा? ईरान अच्छा, पहली बात तो मैं तो ये नहीं हो समझता सकता। हूँ कि मुझे ये काफ़ी हद तक उम्मीद थी कि अगर कोई मुज़ाकरात की कामयाबी ना भी हो तो सीज़ फायर की तौसीह ज़रूर हो जाएगी। देखिए ना, दोनों में एक चीज़ मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है एक सिटिंग में या 21 घंटे में मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते थे। दो मुल्क जो 47 साल से लड़ रहे हैं, जिनके दरमियान कभी पीस टॉक्स नहीं हो सकी हैं, जिनके दरमियान कोई काबिल अमल मुआहदा नहीं हो सका है, उनको एक मुआहदे पर पहुँचने के लिए 21 घंटे तो बहुत कम थे। ठीक है। लेकिन टेक्निकल बात मेरी ये उम्मीद थी मुझे कि जब दोनों फ्रीकैन आमने सामने बैठेंगे और कुछ कॉमनैलिटीज़ तलाश कर लेंगे कि तो फिर ये कहेंगे कि अच्छा सीज़ फायर को एक्सटेंड करते हैं और मुज़ाकरात जारी रखते हैं। डील बेशक ना होती, मुज़ाकरात कामयाब ना होते, कोई मुआहदा ना होता, लेकिन इतना अगर ऐलान आ जाता कि सीज़ फायर की तौसीह होगी और मुज़ाकरात जारी रहेंगे, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर स्टेटमेंट होती अगर जेडी वैंस ये स्टेटमेंट दे देते और ईरानियंस भी ये स्टेटमेंट दे देते कि वी हैव एग्रीड टू फर्दर नेगोशिएट। मुज़म्मिल साहब, आपको नहीं लगता है कि अमेरिका तो अपनी खुद गारंटी नहीं ले सकता इस मामले में? देखें, ये तो अब आपको डील तो अमेरिका से ही करना है ना, फिर कोई और ऊपर से तो कोई प्लाटो से या जुपिटर से आके तो किसी मुल्क के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। तो ये तो मौके की मुनासिबत है, ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत, तो फिर दोनों ममालिक के लिए, अमेरिका के लिए भी फिर इस बात का ईरान को समझ होनी चाहिए कि उसने अमेरिका से ही मुज़ाकरात करने हैं। वो अमेरिका के साथ लड़ाई के मुज़ाकरात चीन के साथ तो नहीं कर सकता। वो अपने अमेरिका के साथ तनाज़ात के मुज़ाकरात फ्रांस के साथ शर्तों पे नहीं, आप मेरी बात समझें। जो उनका तनाज़ा अमेरिका के साथ है उसके मुज़ाकरात उनके अमेरिका के साथ ही होने हैं, उसके मुज़ाकरात उनके फ्रांस या चीन के साथ नहीं हो सकते, अमेरिका के साथ ही होने हैं। अमेरिका पर एतमाद है, अमेरिका पर एतमाद, इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं आने वाले टाइम में। कोई मुल्क किसी की गारंटी नहीं देता। आप मेरी बात समझे, कोई मुल्क किसी की कोई मुल्क आपके लिए लड़ता नहीं है और कोई मुल्क आपकी गारंटी नहीं देता। लेकिन आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है तो सूरत हाल तो हमारे सामने थी। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर के हवाले से भी लोग अगर इतने ही हतमी नताइज पर पहुंच जाएं तो उसकी गारंटी तो मुज़म्मिल साहब कोई नहीं लेता ना, कोई नहीं लेता। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर सीज फायर एक्सटेंड हो जाता है तो हम आज बेहतर पोजीशन में होते हैं यहाँ शो करने के लिए। लेकिन अब चूंकि सीज फायर की एक्सटेंशन नहीं हुई और जेडी वैंस साहब एक स्टेटमेंट देकर चले गए जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान बुरी खबर ये है कि मुआहदा नहीं हो सका। अच्छा, अब उसको चूंकि वो ठीक है, बुरी खबर है कि मुआहदा नहीं हो सका, अमेरिका के लिए भी बुरी खबर है, ईरान के लिए भी बुरी खबर है। शुक्र है दोनों मुल्कों को एहसास है कि ये बुरी खबर है। वो इसके ऊपर जश्न तो नहीं मना रहा अमेरिका भी कि उसका मुआहदा नहीं हो सका। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि अब 2-3 सवाल हैं जो इस वक्त सबके ज़हनों में मौजूद हैं। क्या? पहला सवाल ये है कि क्या सीज़ फायर 21 अप्रैल तक कायम रहेगा? क्या इज़राइल इस सीज़ फायर को अब तोड़ नहीं देगा? इसको स्पॉइल करने के जो स्पॉयलर्स हैं, देखिए इसमें एक पाकिस्तान है जो ये अमन कराने की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट शामिल थे, चीन शामिल था, रूस शामिल था कि ये अमन होना चाहिए। लेकिन कुछ स्पॉयलर्स भी तो थे ना जो चाहते थे अमन ना हो, जिनमें इजराइल का नाम सारे फहरिस्त है, जो नहीं चाहता था कि अमन हो। तो क्या इजराइल इस सीज फायर को तोड़ने की बात नहीं करेगा? क्योंकि आज लेबनान पे फायर दोबारा इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी, अटैक, बिल्कुल अटैक किया और खिलाफवर्जी थी। अच्छा, इसका मतलब है कि जो इस लेबनान के हवाले से सीज फायर था वो तो टूट गया जी। और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने जो अमेरिका और यूएन का दौरा करना था उन्होंने वो भी मुलतवी कर दिया, चूँकि कहा जा रहा था कि जब वो अमेरिका जाएंगे तो उनके डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में मुज़ाकरात हो जाएंगे, वहाँ इजराइल से बात हो जाएगी, वहाँ कोई सीज़ फायर की बात हो जाएगी। वो अब अमेरिका जा ही नहीं रहे, यूएन जा ही नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि लेबनान के सीज़ फायर की बात तो बहुत पीछे चली गई। देखें, ईरान अमेरिका का सीज़ फायर टूटता या नहीं टूटता, लेबनान वाला सीज़ फायर तो टूट गया ना। आप बात समझें, इस जंग का इन टॉक्स में सीज फायर की एक्सटेंशन ना होने का एक नुकसान ये हुआ कि लेबनान का सीज फायर टूट गया। दूसरा अब ये है कि 21 अप्रैल तक सीज फायर है। 21 अप्रैल तक पहली बात तो ये है कि सीज फायर कायम रहना चाहिए और मेरे ख्याल में 21 अप्रैल तक दोनों फ्रीकैन को अपने सीज फायर की पाबंदी करनी चाहिए, ताकि दोनों के पास 21 अप्रैल में अभी 9 दिन बाकी हैं। मैं और आप 12 अप्रैल की रात साथ ये गारंटी तो अमेरिका को लेनी पड़ेगी ना, इजराइल को लेनी पड़ेगी? सर्टेनली उनको लेनी पड़ेगी। मैं कब कह रहा हूँ कि ये गारंटी
دونوں طرف دونوں فریقین کو لینی پڑے گی. سیز فائر کی خلاف ورزی دونوں فریقین کر سکتے ہیں. ایران تو جہاں تک دیکھا جائے پاس کرتا ہے معاہدے. ٹھیک ہے نا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ کیا یو اے ای اس سیز فائر کی, آج دیکھیں انڈین فارن منسٹر جو ہیں وہ یو اے ای پہنچے ہوئے ہیں. ہاں جی. اب ٹھیک ہے نا. تو یو اے ای کا اپنا ایک سٹانس ہے پرو اسرائیل اور اس وقت پرو انڈیا, اور وہ بھی کوئی امن مذاکرات کے حق میں نہیں تھا, ہمیں نظر آیا. لیکن ہم اس کو زیادہ نہیں دیکھتے کیونکہ سعودی عرب ساتھ تھا, بحرین ساتھ تھا, قطر ساتھ تھا, تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ عرب ممالک کی اکثریت جو تھی وہ جو ہے وہ مذاکرات کی حامی تھی. مطلب اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے تو ایران کا مسلسل یہی کلیم بھی ہے, اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ وہ کنٹرول میں ایران کے ہی ہے اور انہی کے ہی ہاتھ میں رہے گا, چاہے اگر ایران کے کنٹرول میں رہے اور وہ اس پر ٹول نہ رہے تو دنیا کو اعتراض نہیں ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ اس پر ٹول امریکہ نے نہیں دینا, اس لیے ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی کوئی خاص بات نہیں ہوئی مذاکرات میں. اچھا ٹھیک ہے نا. زیادہ بات تو یورینیم کی انرچمنٹ پہ ہے اور زیادہ اختلاف بھی یورینیم کی انرچمنٹ پہ اصل مسئلہ ہے. لیکن اسٹریٹ آف ہارمز پہ 100 ملکوں کی معیشت کا دار و مدار ہے, ایک ملک کی تو ہے نہیں, اور امریکہ کا تو بالکل ہی بہت کم, کو 1% ہے کہ 2% ہے. ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اتنا انٹرسٹ شو نہیں کیا گیا اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے, کیونکہ یہ امریکہ کا ایشو نہیں ہے ان ڈائیلاگز میں, یہ امریکہ کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں اس پہ ڈیپینڈنس ہے چائنا کی, اس پہ ڈیپینڈنس ہے جاپان کی, اس پہ ڈیپینڈنس ہے یورپ کی, اس پہ ڈیپینڈنس ہے یو کے کی, اس پہ ڈیپینڈنس ہے کوریا کی. تو پہلے دن سے امریکہ کا موقف ہے کہ جو ملک اسٹریٹ آف ہارمز سے افیکٹ ہو رہے ہیں وہ آ کے ایران سے بات کر لیں کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز سے افیکٹ ہو رہے ہیں. وہ ملک یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ بند ہوگی تو ایران اسٹریٹ آف ہارمز کو پہلے والی پوزیشن پہ لے آئے گا, آپ جنگ بند کر دیں. ان کا یہ موقف تھا کہ جنگ بنیادی وجہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی کیوس کی, جنگ بند ہوگی تو اسٹریٹ آف ہارمز اپنی نارمل پوزیشن میں آئے گا. اور کافی حد تک جہاز گزرے بھی ہیں سیز فائر کے دوران اسٹریٹ آف ہارمز سے, امریکہ کے بھی 2 جہاز گزرے ہیں. تو اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے لیے ایران کو پوری دنیا سے کی مخالفت کا سامنا ہوگا, امریکہ کی مخالفت کا سامنا نہیں ہوگا. اور اسی پوری دنیا کا پریشر امریکہ کے اوپر تو تھا, جس کی وجہ سے بار بار دھمکیاں بھی دیتا رہا ڈونلڈ ٹرمپ, بار بار مذاکرات بھی ہوئے, دنیا کا پریشر تھا. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں نا پاکستان کی بھی ڈیپینڈنس ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ, بے شک. جب بنگلہ دیش کی بھی ڈیپینڈنس ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ, ایران تو سپورٹ کرتا ہے نا پاکستان, انڈیا کی بھی ڈیپینڈنٹ ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ. تو خطے کے سارے ملک اسٹریٹ آف ہارمز کی ڈیپینڈنس پہ ہیں. اور پھر لوگوں کا یہ بھی موقف ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو آپ پاناما اور سوئس کینال نہیں سمجھ سکتے, وہ مین میڈ راستے ہیں, وہ انسان نے وہ راستے خود بنائے ہیں, وہ کینالز. یہ ایک نیچرل واٹر وے ہے اور نیچرل واٹر ویز پر کوئی ٹیکس نہیں لگاتا ہے, یہ قدرتی گزرگاہیں ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز ایک قدرتی گزرگاہ ہے جو اللہ میاں نے بنائی ہوئی ہے اور نیچرل واٹر وے ہے. اس پر زندگی میں دنیا میں اور بھی اسٹیٹس ہیں, ایک اکیلی اسٹریٹ آف ہارمز نہیں ہے, اور بھی کسی پر کوئی ٹیکس نہیں ہے, کوئی ٹول نہیں ہے, وہ بھی ملکوں کی حدود میں موجود ہیں لیکن نہیں ہے. آج ایک اسٹریٹ آف ہارمز پر ٹیکس لگے گا, کل ساری جو اسٹیٹس موجود ہیں, جتنے آبنائے موجود ہیں, سب پر ٹیکس لگ جائے گا. تو میرے خیال میں ایران اس پر دنیا کی بات مان لے گا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسی بات ہے کہ ایران اس پر دنیا کی بات نہیں مانے گا. لیکن مجھے اصل مسئلہ یورینیم کا ہی لگتا ہے, اور اس پہ جو امریکی موقف ہے وہ اپنی جگہ ہے, اور جو ایرانی موقف ہے وہ اپنی ہے. امریکہ کا موقف ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ زیرو انریچمنٹ کی بات کر رہا ہے, which is not possible. نہیں دیکھیں which is possible اور not possible وہ تو ایران نے فیصلہ کرنا ہے یا امریکہ نے فیصلہ کرنا ہے. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس وقت جو امریکہ کا سٹانس ہے وہ زیرو انریچمنٹ. But America is not ready to listen UN, America is not ready to listen IAEA, اور اسرائیل اور امریکہ کا سپورٹ آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا اس ٹائم پریشانی سے دوچار ہے. سر who's going to control America? سر آئی اے ای کو ایران نے بھی ریجیکٹ کیا. ایرانی پارلیمنٹ نے آئی اے ای کے ساتھ اپنا کولیبریشن ختم کرنے کی قرارداد پاس کی, اور آئی اے ای کو ایران نے بھی پچھلی ایران امریکہ جنگ کے بعد جو غصہ تھا ایران نے وہ آئی اے ای پہ نکالا, اور اس نے کہا کہ ہم آئی اے ای کے ساتھ اپنا تعاون ختم کر رہے ہیں. تو آئی اے ای کو تو نہ ایران مانتا ہے نہ امریکہ مانتا ہے, اس وقت دونوں ہی نہیں مانتے ہیں. تو ایران ہی بھگتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے نا, اس وقت تو دونوں آئی اے ای کو نہیں مان رہے, نہ ایران آئی اے ای کے انڈر مانتا ہے نہ امریکہ. اور جو تنازع دونوں فریقین کا ہے وہ دونوں فریقین نے آپس میں بیٹھ کے طے کرنا ہے, یا یہ جنگ سے طے ہوگا یا یہ امن مذاکرات سے طے ہوگا. مزید مذاکرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ مجھے جے ڈی وینس کے رویے سے مزید مذاکرات نہیں نظر آتے.
اچھا ایران کی اسٹیٹمنٹ دیکھی جائے تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات جن پر اتفاق رائے ہوا صرف کچھ ایسے دیکھیں اتفاق رائے دیکھیں کوئی دیکھیں اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایران پہ سینکشنز ختم کرنے پر اتفاق رائے ہوا کہ اگر ایران زیرو انریچمنٹ یورینیم پر مان جائے تو ایران پر سے سینکشنز ختم کی جا سکتی ہیں, ایران کے فروزن ایسٹس ختم کیے جا سکتے ہیں, واپس کیے جا سکتے ہیں. اسی لیے ایرانین ڈیلیگیشن میں ان کے سینٹرل بینک کا گورنر بھی موجود تھا. آپ سمجھیں اگر ایران دیکھیں امریکہ کو ایک وننگ ٹرافی چاہیے تھی, وہ زیرو انریچمنٹ ہے کہ ہم نے ایران سے انریچمنٹ ختم کر دی ہے, وہ جا کر اپنے امریکن آڈینس کو سیل کر سکتے تھے. امریکہ کا یہ موقف تھا کہ ایران جا کر سینکشنز کو سیل کر لے کہ ہم نے معاشی خوشحالی کا راستہ اپنایا ہے اور ہمارے اوپر سے سینکشنز ختم ہو گئی ہیں, ہمارے فروزن ایسٹس ہمیں مل رہے ہیں, بلینز آف ڈالرز ہمیں مل جائیں گے اور اس کے نتیجے میں آگے کام چل جائے گا. لیکن میرے خیال میں ایران نے زیرو انریچمنٹ پہ اتفاق نہیں کیا ہے. وہ ایران کا خود مختار ملک کے طور پر حق ہے کہ وہ زیرو انریچمنٹ کو مانے یا نہ مانے. امریکہ کا موقف اپنی جگہ موجود ہے. ایران چاہے تو وہ کل اعلان کر سکتا ہے کہ ہم ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں نا دنیا کا یہ سوال تو ایران سے ہے کہ اگر وہ 20 سال سے انریچمنٹ کر رہی ہیں تو انہیں ایٹم بم بنا ہی لینا چاہیے تھا. ان کی پالیسی میں نہیں تھا, غیر شرعی تھا ان کے سپریم لیڈر کے لیے. دیکھیں پھر وہ دنیا کہہ رہی ہے کہ پھر آپ انریچمنٹ کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں اب تو کافی کچھ بدل گیا, حالات بدل گئے, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو سوال ہے عام شہری مر رہے ہیں. دنیا میں جس نے بھی انریچمنٹ کیا ہے اس نے بم بنایا ہے, تو کیا وہ بم بنانے کے لیے انریچمنٹ تب حالات اور تھے مزمل صاحب, خطرات اس طرح نہیں تھے, اٹیکس اس طرح نہیں ہوئے تھے, جنگ اس دہانے پر آ کر کھڑی نہیں ہوئی تھی, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں مزید حالات جو ہیں وہ خطرناک ہو جائیں, لیکن دعا ہم یہی کرتے ہیں کہ حالات ٹھیک رہیں. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد ہمارے ساتھ اینالسٹ ہوں گے سابق سفیر, ان کو ان کے ساتھ ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. ایران کے مطابق اب فیصلہ امریکہ کو کرنا ہے کہ انہوں نے ایران کا اعتماد کیسے بحال کرنا ہے, کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ اب امن معاہدے کی ضرورت اگر ایران کو ہے تو امریکہ کے لیے بھی یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. مزمل صاحب تو اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, جبکہ سابق سفیر ہیں غلام رسول بلوچ صاحب, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. رسول بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. مزمل صاحب اوور ٹو یو. غلام رسول بلوچ صاحب, نیگوشیشنز ختم ہو گئیں, اینڈ آف دا اسٹوری, سیز فائر ٹوٹ جائے گا یا ابھی کوئی ہوپ باقی ہے؟ شکریہ. آپ کے کرسپ سوال کا کرسپ جواب تو یہ ہے کہ نہ اسٹوری ختم ہوئی ہے, بلکہ کہا جائے کہ کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے. ٹھیک, کیوں ہوا ہے اس پہ ہم آتے ہیں. اس ہلکے پھلکے کمنٹ کے بعد سیریس پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہ جو کانفلکٹ ہے اس کی نوعیت بدل گئی ہے. اب یہ کائنیٹک میدان جنگ سے ہٹ کے ڈپلومیٹک ارینا اور جیو پولیٹکس میں آ گیا ہے, جس کی اسٹیٹمنٹس آئیں جنگ سے پہلے مختلف کیپٹل جو تھے ہوسٹائل, اور اب بھی جو آ رہی ہیں, اور جو ننگا ایگریشن ہم اسرائیل کی طرف سے دیکھ رہے ہیں لبنان کے اوپر, ساؤتھ لبنان کے اوپر, اور تھریٹس کنٹینیوس جو ایران کی طرف ہے. تو اب پھر دیکھیے یہ ہمارے خطے میں یہ بہت ضروری نقطہ ہے جو مزمل صاحب ہم نے پتہ نہیں کیوں نہیں ڈسکس کیا, کہ افغانستان کے بعد یہ پھر دوسرا مارکا ہے جو کہ امریکہ نے لڑا, اور اس کو کتنے دنوں میں پتہ لگ گیا؟ 40 دنوں میں. تو اندازہ کیجئے کہ 4 مہینے لڑتا یا 4 سال لڑتا تو کیا ہوتا. ابھی سے ہی جو انالیسس ہو رہا ہے اس کا, کہ جس طرح سے امریکہ کا انڈرمائن ہوا ہے اسٹیچر ایز اے ہیجمون آف دا ورلڈ, ایز اے پری ایمننٹ ملٹری پاور جو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں, اسی طرح سے اس کا جو پولیٹیکل اسٹینڈنگ اپنا ہے ٹرمپ کا, وہ جو اپنے ملک کے اندر, اور پھر اس جنگ نے جو سب سے بڑا امپلیکیشن کیا ہے کہ اس نے نیٹو میں پڑی ہوئی دراڑ کو بالکل آپ کے سامنے کر دیا ہے, دنیا کے سامنے. اب نیٹو ایک طرف کھڑی ہوئی ہے, اور کنٹریز ایک طرف کھڑی ہیں, اور امریکہ دوسری طرف کھڑا ہوا ہے. تو اٹ از اے ہیوج
geopolitical shift, if I say it like this. तो अब इसमें वो जो सिनारियो इराक वाला, इवन अफगानिस्तान वाला, लेबनान और सीरिया वाला नहीं रहा. अनफॉर्चुनेटली अपनी गलतियों की वजह से ट्रंप ने अमेरिका को स्ट्रेटेजिकली जो है वो आइसोलेट गुलाम रसूल साहब, मेरा आपसे सवाल है 21 अप्रैल तक सीज फायर कायम रहेगा या आप इसे अगले 48-72 घंटे में टूटता देख रहे हैं, और क्या ये 21 अप्रैल से आगे सीज फायर जाएगा या 21 अप्रैल को खत्म हो जाएगा? देखिए, सीज फायर जहां कहीं भी, अगर हम थोड़ा तारीख से पढ़नी पड़ती है, उसे सीखना पड़ता है. वैसे अदरवाइज ना आपके पास क्रिस्टल बॉल होता है ना मेरे पास. हमारे लिए गाइड जो होता है वो जो है वो तारीख होती है. जहां कहीं भी सीज फायर हुई है उसमें वायलेशंस आर ए एक्सेप्टेड हैजर्ड, ठीक है. लेकिन क्या वो वायलेशन फिर जो है वो ग्रेविटेट होके दोबारा री इनिशिएशन ऑफ फुल फ्लेज हॉस्टिलिटीज होंगे? नो, दैट इंशाल्लाह उम्मीद यही है और मेरी असेसमेंट यही है एज ए तालिब इल्म ऑफ मिलिट्री एंड IR सब्जेक्ट के नहीं होंगी, फुल फ्लैश नहीं होंगी. वायलेशंस हो सकती हैं दोनों तरफ से, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा. और मैं समझता हूं पार्टी तैयार भी होती हैं कि एक गोला वहां से आएगा, हमें एक आधा फेंकना पड़ेगा. कहां फेंकते हैं दैट डिपेंड्स ऑन देम. लिहाजा इस वक्त तक भी ये रीजन जो है जिसमें ईरान, गल्फ, लेबनान, इजराइल अभी तक मुकम्मल तौर पे सेफ नहीं है. और आपको ये लगता है कि ईरान और अमेरिका दोबारा टेबल पे बैठ सकते हैं या दोबारा टेबल पे बैठने का कोई चांस नहीं है? फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है आपको? ये लामहला उनको बैठना पड़ेगा. ये मेरी और आपकी ख्वाहिश या उनकी ख्वाहिश नहीं है. दैट इज व्हाट द लॉजिक ऑफ हिस्ट्री टेल्स अस. दिस इज द लॉजिक ऑफ द जियो पॉलिटिक्स, एज आई वाज सेइंग, ऑफ पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, पोस्ट वॉर जो स्टेज आया है जिसमें they have found it कि अब जंग ऑप्शन नहीं रहा. ये बड़ा वाज़ेह पैगाम चला गया है ट्रंप के पास. पब्लिक में जाहिर है वो नहीं करेगा, अपना ब्रेविडो दिखाना है. लेकिन जो तारीखदान है, जिनकी नजर है कि जब इस किस्म की स्टेलमेट हो जाता है और जब छोटे से मुराद एक कंपैरेटिवली कमजोर मुल्क अगर रेजिलियंस दिखाता है और उनके वॉर ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं हासिल कर सकती बड़ी ताकत, तो फिर स्टेलमेंट हो जाता है और फिर स्टेलमेंट का अपना एक डायनामिक्स होता है. लिहाजा रीइनिशिएट करना वो एक बजाते खुद बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल और पॉलिटिकल फैसला होता है जो मैं नहीं समझता. यस, ही समटाइम्स कैन बी रेकलेस, लेकिन नहीं होगा. फिर दूसरी बात बड़ी जरूरी जो हमें समझना चाहिए कि अब अमेरिकन खुद कह रहे हैं, इनफैक्ट जेडी वेंस ने कहा और कहते हैं एज पर रिपोर्ट कि उसने फोन करके नेतन्याहू को कहा कि तुमने हमें गलत जंग में धकेला है, रॉन्ग. इसी तरह ट्रंप ने भी कहा कि वी वर फोर्स्ड इनटू दिस और ड्रैग्ड इनटू दिस रॉन्ग वॉर. सो मैं नहीं समझता कि दोबारा होगा. पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए. ये जो डील नहीं हो सकी, कसूर ईरान का है या अमेरिका का है? ये तो सवाल से मुझे एतराज है. देखिए, डील इतना जल्दी नहीं होनी थी. ये जो बैठक थी वो बैठक थी कि व्हाट इज मिनिमम एंड व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ द टू पार्टीज. वो बड़ा वाज़ेह हो गया कि जी हमारा ये मिनिमम है. उसने कहा कि वी हैव गिवन, उसके अपने अल्फाज में जो अमेरिकन अंग्रेजी है कि फेयर एंड फाइनल डील, ये वो कहते हैं. और आपको पता होगा कि इस वक्त जो पावर में है वो मर्केंटलिस्ट, मैं उसको कहता हूँ मर्केंटलिस्ट मेंटालिटी वाले लोग बैठे हुए हैं. तो वो हर चीज को डील समझते हैं, हर चीज को बार्गेन समझते हैं, जबकि जब इंटर स्टेट रिलेशनशिप आती है तो उसमें कुछ और टर्म्स इस्तेमाल होती है. सो दैट मींस दे हैव गिवन इट समथिंग ऑन द ऑफ. इसी तरह से ईरान ने भी ये इसी किस्म की बातें की कि जी हमने भी उनको बड़ा फेयर डील दिया हुआ है. इट्स अप टू देम. ये कहेंगे जो पब्लिक में आती हैं मुज़म्मिल साहब, जो स्टेटमेंट वो डेफिनेटली दे आर नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ देयर एक्चुअल पोजीशन. क्योंकि अब एक्चुअल पोजीशन आप और हमने डिसाइफर करनी है, तो हम करते हैं, थोड़ा सा करते हैं. इतना वक्त हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा, और बहुत सुना भी है लोगों ने और बोला भी बहुत है कल से सुबह से. तो देखिए, उनके 10 पॉइंट थे ईरान के, 15 पॉइंट अमेरिका के थे, 25 पॉइंट. लेकिन सुबह को जब ब्रीफिंग दी जेडी वेंस ने कहा कि बाकी ठीक ठाक है, सिर्फ न्यूक्लियर पे हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और इत्तेफाक से उसी पे ही सब कुछ ऑलरेडी सेटल्ड है. तो वो विक्ट्री दिखाने के लिए वो होगा,
क्योंकि अब जो स्टिकिंग पॉइंट है वो है इनरिच, जो ऑलरेडी इनरिच मटेरियल पड़ा हुआ है और जो फ्यूचर पोटेंशियल है फॉर इनरिचमेंट। तो फ्यूचर इनरिचमेंट या जो एग्जिस्टिंग है इट इज कवर्ड अंडर द एनपीजी, उसमें एक स्ट्रक्चर है, वो यूएन कोडेड एक ट्रीटी है जिसका हिस्सा है ईरान। लिहाजा उस पे अमेरिका का आर्गुमेंट लीगली, मॉरली और पॉलिटिकली गलत है। और जब बातचीत होगी टेबल पे, हम कहें, मतलब वो कहेंगे ईरानी कि बताओ कि कहां वायलेशन है, तो दे हैव टू कंसीड। अभी वो पब्लिक में इस तरह कह रहे हैं लेकिन दे हैव टू कंसीड। ऑलरेडी वो कहते हैं जी हमने बाकी वो सबको तबाह कर दिया, या तो आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे या अभी आप झूठ बोल रहे हो। सो यू नो दीस थिंग्स कम इन ऑन द टेबल, बट आई डोंट थिंक कि नहीं, पर अमेरिकन्स तो देखें, एनपीटी जो भी कह रही हो, हमें पता है इस वक्त अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं मानता, वो यूएन को नहीं मानता, वो आईएई को नहीं मानता, उसका अपनी एक रेट ऑफ द वर्ल्ड है, वो समझता है यूनिपोलर वर्ल्ड है। वो तो ज़ीरो एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं। अब एनपीटी में तो ज़ीरो एनरिचमेंट नहीं है, उसमें तो सिविल न्यूक्लियर की इजाज़त है। वो कहते हैं देयर इज अ ज़ीरो एनरिचमेंट के, जब आपने न्यूक्लियर नहीं बनाना तो आप एनरिच क्यों कर रहे हैं? आपके पास 100 साल का तेल है, 100 साल की गैस है, आपके पास विंड है, आपके पास सूरज है, आपके पास पानी है बिजली बनाने के लिए, तेल है बिजली बनाने के लिए, आपको सिविल न्यूक्लियर की ज़रूरत नहीं है, तो आप एनरिचमेंट क्यों कर रहे हैं? ज़ीरो एनरिचमेंट। आज की जो डील है वो ज़ीरो एनरिचमेंट की है, वो एनपीटी की नहीं है। ठीक है, ये मैं वही अर्ज कर रहा था ना कि तो ये तो स्टेटेड वो है ना, पब्लिक स्टेटेड आर्गुमेंट्स हैं अमेरिका के, लेकिन हमने देखना ही होगा कि एक्टिवली होगा। हाँ, एक और बड़ा जरूरी जिसका नुक्ते की तरफ मैं आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं और पॉलिटिकल टॉक्स हुई हैं। अब जो आगे आगे चल के जो स्टेट टॉक्स होंगी वो आपकी होंगी टेक्निकल। जब न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स बैठेंगे ईरान की तरफ से, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स बैठेंगे अमेरिका की तरफ से, तो वो फिर अपने पॉलिटिकल बॉसेस को बताएंगे कि भाई ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा स्टैंस है, वो किसी तरह से भी कवर्ड नहीं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ना लीगली, ना मॉरली, ना पॉलिटिकली, ना डिप्लोमेटिकली। लिहाजा वो फिर ये चीजें वहां पे मुझे आपसे इख्तलाफ है। अगर दोनों पार्टीज ने आगे टेक्निकल मुज़ाकरात करने होते तो फिर वो ये कहते जॉइंट कम्युनिक में कि वी हैव एग्रीड टू समथिंग, और उसकी टेक्निकलिटीज़ के लिए हमारे अब टेक्नोक्रेट्स आपस में मिलेंगे। वो फिर मुज़ाकरात की नाकामी का ढंडोरा ना पीटते, वो कहते कि फर्दर निगोशिएशंस होंगी, हमारे टेक्नोक्रेट्स मिलेंगे, जैसे जेसीपीओ में हुआ था। यहाँ तो वो ये कह के चले गए हैं कि बेसिक इख्तलाफ हो गया है, लिहाजा नो मोर निगोशिएशंस। Not at all. I don't think so. I think you're interpreting the statement differently than what I heard him say, and I have heard it several times. I have read it several times just to make sure that I understand it properly. He never said it there. Number one, एक तो मुझे इख्तिलाफ आप लोगों से भी है, शिकायत है तमाम जितने भी, although I'm a citizen of Pakistan, as a citizen Pakistan आपसे मैं कर रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हो कि नाकाम हो गया, दुश्मन कह रहा है नाकाम हो गया, अंदर बैठा हुआ दुश्मन भी बाहर भी, लेकिन किसी ईरानी ने नहीं कहा, किसी अमेरिकन ने नहीं कहा, जो एक्चुअल आपस में बात करने वाले वो नहीं कह रहे, आप लोग और हम कह रहे। ये बड़ी ज्यादती की है जिसने भी ये टिकट बना के। नहीं, आप बताएं जेडी वैंस ने क्या कहा? उसने कहा जेडी वैंस ने कहा द बैड न्यूज़ इज देयर इज नो डील। देखिए आप अभी पढ़िए ना, उसको पढ़ते हैं, छोड़ दें, हम क्यों कहें। यू हैव द स्टेटमेंट, आई हैव द स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि हमने बात की, वी हैव गिवन ए गुड and fair deal to them, up to Iran now to decide. No, I never said it nakam. We are not able to reach a deal. और at the same time ईरान भी यही कह रहा है, at the same time ईरान भी यही कह रहा है कि अमेरिका को उन्होंने ये कहा, एक मिनट से ना, उन्होंने साथ ये भी कहा कि the Iranians did not agreed with us unfortunately, कि Iranians obviously did not agree to। इसका मतलब है नाकाम हो गए कि जब माना नाकाम तो मुजम्मिल साहब कह रहे हैं ना, या जीआर कह रहा है, या मैडम कह रही है। नो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, वी शुड नॉट पास आवर जजमेंट ऑन आवर एफर्ट्स व्हिच वी हैव डन। कोई तीसरा बंदा कहे, दुश्मन कहे हमारा, हम क्यों कहे? हम तो कहते हैं कि नहीं, हमने जो बिछाई थी टेबल उसके ऊपर पॉजिटिव और हुई भी है। वो खुद कह रहे हैं कि ईरान को आप अमेरिका की जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे बताओ ईरान के बंदों ने क्या कहा है आपको? उन्होंने ग्रेटिट्यूड कहा है, उन्होंने कहा इज लवली, हमने उनको बताया है, हम चाहते हैं कि इसी को आगे जारी रखना गुलाम रसूल साहब, ईरान तो मुसलसल फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, इससे पहले भी मुज़ाकरात ईरान ने किए थे, लेकिन अमेरिका को तो इत्मीनान जीतना है ना। ईरान ने ये कहा है
کہ جو چیزیں وہ ہم سے جنگ سے نہیں حاصل کر سکے وہ ہم سے مذاکرات سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو دس مینس کہ ناکام ہو گئے, نو ہے ان کی طرف سے. مطلب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے 38 دن کی جنگ میں نہیں دیں وہ مذاکرات کی میز پر کیوں دیں, اس کا مطلب ہے کہ بات نہیں بنی. جی بالکل, اور یہ سمجھنے والی بات بھی ہے, یہ ریشنل بھی ہے, یہ منطق کی بات بھی. لہٰذا وہ کیونکہ دیکھیے جہاں کہیں بھی اسٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں تو یہ بڑے ایرانی تو بولنے میں فارسی اور پھر اس کی جو ان کی آرٹیکولیشن ہے اور ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بڑا منطقی ہوتا ہے, تو وہ اس کا منطق کے مطابق جواب دے رہے ہیں ان کا. بٹ ہیئر وی آر ڈیلنگ ود اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے کریچر. لہٰذا ہمیں ڈیسائفر کرنے کے لیے لوگوں کو کا پرسپشن درست کرنے, کیونکہ دیکھیں یہ بھی تو جوابداری آپ کی اور مزمن صاحب میری ہے نا کہ ہم لوگوں کو اس دھن سے نکالیں. What are we sitting for? Just go hear each other? No, not at all. میں ہمیشہ جب بیٹھتا ہوں اور میں جو صبح سے لے کے شام تک I don't get any other میری نظر میں یہ پبلک رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں تک بھی اس دھند کو میں ہٹا سکوں کسی کی ایک بندے کے بھی, that be according to میری سوچ جو بالکل بہتری دیکھ رہے ہیں ہم بھی اور چاہتے ہیں کہ ہو جائے. So I think let's clear the dhund, let's clear the doubts of the people. نہیں یہ ناکامی نہیں ہے at all. پاکستان کوشش کر رہا ہے مسلسل اس کی, جی کوشش کر رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ logic will prevail on the Americans as well. When they go back they'll exchange notes. ان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے, ایجنسیز ہیں, وہ آپس میں مل کے بیٹھیں گے کہ بھئی وہاں سے آپ کیا لے کے آئے ہو. ان کے اب تو دیکھیں ٹینجیبل آ گیا نا ان کے پاس, پہلے تو اسٹیٹمنٹس تھی, اب they have sit across the table. یہ کیوں نہیں کہتے آپ کہ 50 سال کے بعد ایرانی اور امریکن کو پاکستان نے اکٹھا ٹیبل پہ بٹھا کے چائے پلائیے؟ نہیں بلوچ صاحب, عمان میں بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, عمان میں بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, جنگ سے پہلے عمان میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. اومان was different. دیکھیے وہ جنگ سے پہلے تھا نمبر 1, وہاں وہ کہتے ہیں ہم نے صرف ہینڈ شیک کیا, باقی صرف نوٹس ایکسچینج ہوئے. یہاں پر ایک نہیں several sessions ہوئے تھے. Why do you want to undermine your own effort یار? For God's sake, have a heart. جس نے بھی کیا ہے, I don't care who is the prime minister, who is the chief or whatever, it is Pakistan, you and me. جس کے لیے پاکستان کی ایفرٹس تو اپنی جگہ ہیں, ان کو تو کوئی انڈرمائن نہیں کر رہا, پر ہم یہ اینالائز بھی تو کرنا چاہتے ہیں. I disagree with lot of my friends also on this. میں کہتا ہوں یہ اعزاز پاکستان کی قوم کا ہے, پاکستان کا ایک نیا چیپٹر ڈپلومیٹک کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی, ہم کافی پازیٹیو ہیں. اچھا نہیں, now to conclude it آپ کے ساتھ, now to conclude with you, بلوچ صاحب, you think کہ there will be a next round of talks اور JD Vance اور غالباف دوبارہ اکٹھے بیٹھے ہوں گے؟ دیکھیے بیٹھے کا کون مجھے پتا نہیں, لیکن امن کا لاجک یہی کہتا ہے کہ ان کو بات کرنی پڑے گی, اور جنگ کا لاجک بھی یہی کہتا ہے کہ جنگ is not at all possible for them unless they want to have a suicide instinct. But there are spoilers. اسرائیل وہ چاہے گا سیز فائر ٹوٹے, کچھ عرب ممالک ہیں وہ سیز فائر توڑنا چاہتے ہیں. آگیا نا, ٹرکی سے جواب آ گیا آپ کے پاس, پاکستان سے بھی جانا چاہیے. اور میں نے کہا ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ دنیا میں کوئی بھی طاقت اگر کسی مسلمان ملک کے خلاف جس کے پاس نیوکلیر پاور نہیں ہے اس کو تباہی کی دھمکی دے گا, وہ دھمکی پوری امت کو کنسیڈر کرنی چاہیے. اور میں ریکمینڈ پھر دوبارہ کروں گا آپ کے ساتھ سے کہ OIC should adopt a resolution کہ any threat of mass destruction of any Islamic world will be considered as a threat to the whole Islamic world. کسی ایک اسلامک کنٹری کی for third threat of any nuclear declared or undeclared state will be a threat for the entire Islamic Ummah. یہ آپ کی طرف سے ایک کنٹریبیوشن ہے چھوٹا سا ہماری اور آپ کی وساطت سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ غلام رسول صاحب آپ کے وقت کے لیے. مزمل صاحب بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد یہیں سے ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان سے جو آرمی ہے وہ ڈپلوائے ہوئی ہے سعودی عرب میں, اور سعودی عرب کی طرف سے اس کا ٹویٹ بھی سامنے آ چکا ہے. مزمل صاحب, ایسے وقت میں جہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں, پاکستان اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے, ڈیفنس پیکٹ کے تحت ہی, اس معاہدے کے تحت ہی پاکستان کی آرمی کو سعودیہ بھیجا گیا ہے. اب آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں حالات خراب ہو رہے ہیں, خرابی کی طرف جا رہے ہیں, دیکھیں یا اس سے پہلے ہی سعودیہ صرف تیاری کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, جب اب پچھلے ان مذاکرات سے 2 دن پہلے جب ایران نے سعودی عرب پر میزائل مارے
تو پاکستان میں کور کمانڈرز کانفرنس میں اس کی مذمت کی گئی، پرائم منسٹر نے کی، اور ہم نے ایران کو متنبع کیا بار بار کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ ہے، آپ سعودی عرب پر میزائل نہ ماریں۔ اور یہ بات اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دی پارلیمنٹ بھی کہی، اور ہم اس بات کو کوئی چوری چھپے تو کرتے نہیں ہیں، یہ کوئی ہم نے خفیہ معاہدہ تو کیا نہیں ہوا جو دنیا کو نہیں پتہ ہے۔ ہمارا پہلے دن سے ایران کے ساتھ بھی یہ موقف ہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے، آپ سعودی عرب پر حملہ نہ کریں، ہمارا دفاعی معاہدہ وہ انووک کر سکتے ہیں۔ اب وہاں پر جو ہے نا زہران صوبے میں ایسٹ سائڈ پہ کنگ عبدالعزیز ایک ایئر بیس ہے، اس پر پاکستان کی فوج اور پاکستان کے لڑاکا جو فائٹر جیٹس ہیں وہ تعینات کرنے کی خبر سعودی ڈیفنس منسٹری نے دی ہے، اور اس کا اعلان سعودی ڈیفنس منسٹری نے کیا ہے، اور وہ اس کے تحت جو میری غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کوئی 18 کے قریب فائٹر جیٹس اور کوئی 13,000 ہمارے فوجی، ویسے ہمارے فوجی شروع سے سعودی عرب میں موجود رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے مکہ مدینہ کی جو حفاظت ہے وہ بھی ہمارے ذمہ ہے، پاکستان کے ذمہ ہے، اور ویسے بھی پاکستان کے اور سعودی عرب کے جو ملٹری ایکسرسائزز ہیں سال میں 2 دفعہ ہوتی ہیں، ایئر فورس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، تو ایک تعاون تو ملٹری کی سطح پر پچھلے 40-50 سال سے موجود ہے، لیکن اب ان کو اسٹیشن کیا گیا ہے، اور اس کا اعلان سعودی وزارت دفاع نے کیا ہے کہ کنگ عبدالعزیز جو ایئر بیس ہے اس کے اوپر پاکستان کو اسٹیشن کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ، اس کے تحت سعودی عرب کے ہم یہاں گئے ہیں۔ اگر میں زہران کی اہمیت کی بات کروں تو توانائی کے بنیادی ڈھانچوں کا مرکز ہے زہران، یہاں پہ سعودی ارامکو سرکاری تیل کی کمپنیوں کا صدر دفتر ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو وہاں پر اور جو ان کی انرجی کی کمپنیاں ہیں ان کا دفتر ہے۔ اور یہ جو ہے زہران جو ہے جو ایران نے ڈرون حملوں سے نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی ہے، جس کے بارے میں امریکہ نے بھی اس کو روکنے کی کوشش کی۔ تو اب یہ جو زہران جہاں پاکستان کی کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہ ہے، یہ ایک اسٹریٹجک جگہ ہے سعودی عرب کی، ان کا اکنامک ہب ہے، یہاں پہ ان کی انرجی سیکٹر کی انسٹالیشنز ہیں جہاں پر پاکستان کے فائٹر جیٹس کو اور پاکستان کی فوج کو تعینات کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ سیز فائر ایران والا چلتا رہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ سیز فائر ٹوٹتا ہے تو پاکستان کی ایران سے مؤدبانہ درخواست ہوگی کہ وہ سعودی عرب کو نشانہ نہ بنائے، اور وہ سعودی عرب ویسے بھی امن مذاکرات میں بھی ساتھ تھا، اور سعودی عرب نے تو امن کے لیے بہت کوششیں کی ہیں، اور سعودی عرب اور ایرانین فارن منسٹر کے درمیان ان مذاکرات سے پہلے بات بھی ہوئی ہے۔ سعودیہ کو پرووک کرنے کی کوشش بہت کی گئی، لیکن تحمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ سعودی عرب نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں سارے عرب ممالک نے کافی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے تحمل اور برداشت کی بھی ایک عمر اور ایک حد ضرور ہوتی ہے، اس کا ایران کو بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ آپ کتنا ان کو نشانہ بنائیں گے اور کب تک یہ خاموش رہیں گے۔ اب میرا ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر تو یہ سیز فائر ٹوٹتا ہے تو پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے وہ اب ایک بڑے کریٹیکل فیز میں داخل ہو گیا ہے، اور پاکستان نے سعودی عرب کا دفاع کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فائنینشیل تعاون بھی بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ ان کے فائنانس منسٹر اس دن پاکستان آئے جس دن ٹاکس ہو رہی تھیں، اور پاکستان کے ساتھ وہ اپنے اکنامک ٹائز بہت مضبوط کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران کو اب سعودی عرب کو اپنے نشانوں میں نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کو آگے جو جنگ کو وہ ورٹیکل بڑھانا چاہتا ہے اس میں سے اس کو سعودی عرب کو اپنے ٹارگٹس میں سے مائنس کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں، پاکستان نے اس کی نیگوشیشنز میں اتنی مدد کی ہے، اس کو اپنے برادر ملک پاکستان کی جو ہے مشکلات کا احساس کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مزمل صاحب۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں آپ۔